السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت میں ہمارے سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد مکی دور کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے، اور ہم مکی دور کے 5ویں سال میں ہیں، جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب صورتحال ناقابل برداشت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ضمن میں ایک بات جس پہ میں نے بات گزشتہ ویڈیو میں روکی تھی، وہ یہ تھا کہ عموماً ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور پھر یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے مسلمانوں میں سے پھر اس کی وضاحت آتی ہے کہ نہیں جی، وہ ہم تو دعوت کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے تو بنیادی طور پر اپنی دعوت کو لے کے آگے بڑھے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس دعوت کے مقابلے میں پرامن رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھ اسلام نے ہمیشہ امن کا رویہ اختیار کیا، کیونکہ اسلام کے مزاج میں امن ہے، اس کی بنیاد، اس کی روح میں امن اور سلامتی ہے، اسی لیے اس کا نام اسلام ہے۔ ہاں، جب اس پرامن پیغام کے مقابلے میں کوئی تلوار لے کے آیا ہے تو پھر اس اسلام نے جو ہے اس کو پھر تلوار سے روکا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی نمایاں مثال یہ ہے کہ دیکھیں کہ حبشہ کے جو بادشاہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی نصرانی تھے، وہ بھی عیسائی تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک پرامن راستہ اختیار کیا، امن اور محبت اور تعلق کا راستہ اختیار کیا۔ تو اسلام نے ایتھوپیا میں پوری تاریخ میں کبھی جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہوا۔ اس سے آپ اسلام کے پرامن مزاج کا اندازہ کریں کہ ایتھوپیا اور افریقن کنٹری میں جو بھی جو ہے ریجن میں جو اسلام پھیلا ہے، وہ تعلق اور اس کے مزاج کے جو باہمی ربط اور تعلق کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ اسی کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ رومن امپائر جو ہیں، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت بھیجا تو اس کے گورنر شرجیل نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا۔ اب آج کی مہذب دنیا اب یہ بتائے کہ پوری انسانی تاریخ میں سفیروں کو قتل کرنا کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ دنیا کی تمام مہذب قوموں نے اس کو برا جانا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب یہ رومن امپائر جو فساد کی بنیاد ہیں، اور آج بھی جو ہیں انہوں نے فساد کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کی مثال جو ہے وہ فلسطین ہے، اور یہ اسرائیل کے پیچھے یہی قوتیں ساری ہیں، جس کے اس رومنی امپائر کے جو جزیات ہیں، چاہے وہ امریکن امپائر ہو یا یورپین امپائر ہو۔ تو بہرحال چونکہ یہاں پر رومن امپائر کی بات آ رہی ہے، تو اسی 5ویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی سیاسی خبر بھی مسلمانوں کو دی۔ الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اسی عرب کے سراؤنڈنگ میں، مکے کے آس پاس ساؤتھ میں جو ہے، جنوب میں یمن میں جو ہے وہ عیسائیوں کو شکست ہو گئی، اور ایرانین جو ہیں وہ غالب آ گئے۔ اسی طرح نارتھ ایسٹ میں جو ہے، جو ایران سے عراق کی طرف کے جو سرحدیں ہیں، ان سرحدی علاقوں میں بھی رومن کو شکست ہوئی، اور ایرانین جو ہیں وہ غالب آ گئے۔ تو اس پر جو ہے مکہ کے لوگوں نے جو مسلمانوں پہ تشدد کر رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ دیکھو جو ہے تمام ہر جگہ ہم بت پرستوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے، اور تم جو ہے جو وہ لوگ جو ہیں اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہو، ان سب کو شکست ہو رہی ہے۔ دیکھو عیسائیوں کو بھی شکست ہوئی ایرانی مجوسیوں کے ہاتھوں، اور ہم لوگ بھی تم پر جو ہیں، ہم مشرکین مکہ بھی تمہارے اوپر غالب ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ قریب کے زمین میں یہ رومن مغلوب تو ہو گئے ہیں، لیکن بضع سنین، یہ چند سالوں میں، یعنی بضع سنین کہتے ہیں تقریباً 10 سالوں تک کے وقفے عرصے کو بضع سنین کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے
اس میں 3 سال بھی ہو سکتے ہیں، 4 سال اور 5 سال بھی ہو سکتے ہیں، اور 7 اور 9 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پہ جو ہے وہ شرط رکھی گئی کہ بھئی اسلام بھی ہے اور رومن بھی ہے، ان قریب غالب آ جائیں گے۔ اور پھر انسانی تاریخ نے دیکھا کہ قرآن کی یہ پیشگوئی جو ہے 9 سال کے اندر پوری ہو گئی کہ ادھر جو ہے وہ رومن حکومتوں میں تبدیلی آئی، اور ہرقل جو ہے وہاں کا بادشاہ بنا، اور اس نے پھر پوری قوت سے جو ہے بحر اسود کے راستے سے جو ہے وہ عرب کی دنیا میں داخل ہوا، اور اس نے ایرانین امپائر کو شکست دی۔ اسی طرح اس 9 سالوں میں مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی اور بدر کے مقام پر مشرکین مکہ کو شکست دی۔ تو اسی طرح یہ جو ہے یہ 5ویں سال کا یہ سلسلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو لوگ حبشہ ہجرت کیے تھے تو پہلے سال جو ہے وہ 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی، لیکن پھر یہ بعد میں بڑھ کر کے وہ 100 سے زائد افراد پر جو ہیں وہ مشتمل ہو گیا۔ دوسری طرف 7ویں سال جو ہے وہ جب مکہ والوں نے ایک وفد بھیجا تھا تاکہ جو ہے وہ حبشہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ورغلا کر کے مسلمانوں کے لیے وہاں امن کا راستہ بند کیا جائے، اس میں ناکامی ہوئی۔ دوسری طرف یہاں دعوت کے سلسلے میں 7ویں سال ایک اور بھی نمایاں کام یہ ہوا کہ عمر بن خطاب بھی ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک تقویت اور قوت کی وجہ بنی۔ لہٰذا انہوں نے اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنا غصہ اتارنے کے لیے یہ کیا کہ مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ اور سماجی بائیکاٹ شروع کر دیا، اور یہ سماجی بائیکاٹ جو ہے وہ 3 سال رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 8ویں سال میں جو ہے ایک اور سلسلہ آگے بڑھا، اور وہ یہ کہ مکے سے مدینہ منورہ سے جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، اور وہاں حج اور اس کے جو بازار لگتا تھا تو اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک دعوت پہنچائی، 8 افراد جو ہیں وہ ایمان لے کے آئے، اور پھر ان 8 افراد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دعوت کو فروغ دینے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا تاکہ وہ نہ صرف دعوت کا سلسلہ آگے بڑھائیں بلکہ یہ کہ جو نومسلم ہوں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کریں۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال جو ہے مدینہ منورہ سے پھر 75 افراد آئے، اور ان 75 افراد نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس بات پہ بیعت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے جو ہیں وہ مدینہ آ جائیں، اور اس پہ جو ہے ایک باضابطہ مکالمہ ہوا، اور اس پہ یثرب کے اس وقت میں جو تجربہ کار لوگ تھے انہوں نے نوجوانوں کو کہا کہ بھئی تم انہیں دعوت تو دے رہے ہو لیکن یاد رکھو کہ جب یہ تمہارے پاس آئیں گے تو پھر دنیا بھر کی جو ہے دشمنیاں تمہیں مول لینی پڑے گی، تمہارے بچے قتل کیے جائیں گے، تمہارے گھروں پہ حملہ ہوگا، تمہاری عورتیں اٹھائی جائیں گی، تو ایسا نہ ہو کہ تم پھر اس وقت پیٹھ دکھا دو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی تم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، اگر تم وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آج ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے آپ کے چھوٹے چچا حضرت عباس بھی ساتھ تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بالکل ہی لاوارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کے اہم فرد میں سے شامل ہیں، اور بنو ہاشم جو ہے ان کے لیے، ان کی تحفظ کے لیے جو بھی بن سکے گا وہ کریں گے۔ لیکن بہرحال یثرب کے لوگوں نے عہد باندھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی۔ دوسری طرف یہی وہ سال ہے کہ جس میں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف میں جو ہے وہ آپ کو کی بات سننے کے بجائے وہاں کے اوباش آپ کے پیچھے لگائے گئے، آپ پہ پتھروں کی بارش ہوئی، آپ انتہائی شدید زخمی ہوئے،
اور آپ کے اتنی چوٹ آئے کہ آپ کے جو ہیں جوتے آپ کے نالین میں جو ہے وہ خون تک آ گیا۔ وہاں سے آپ واپس آئے اور نخلہ کے مقام پر جو ہے وہ قیام کیا، اللہ سے تعلق کے لیے اور اللہ سے نصرت کے لیے جب کھڑے ہوئے اور نماز کی طرف رجوع کیا اور اس میں قرآن جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات کو وہ کلام سنایا اور وہ ایمان لائے، جس کا ذکر سورہ احقاف کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر جب مکہ اور طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ کمر بستہ تھے، آپ کو ایک طرف انسانوں میں یثرب کے لوگوں سے جو ہے مدد پہنچائی اور تقویت پہنچائی، دوسری طرف جنات سے جو 12ویں سال جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم سفر، انسانی تاریخ کا ایک منفرد سفر جو ہے وہ کروایا، جس کو اسراء جو ہے اور معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہو چکا تھا جسے شق قمر کہتے ہیں۔ یہ شق قمر کا واقعہ اور اسراء اور معراج کا واقعہ جو ہے، اس کو مختصراً جو ہے پھر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔